الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل بشأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله لأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المؤمنين ليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. مانیان کی صفی اللہ اپنے بارے میں مقدس میں قبول و فرمائے. یکم عرب سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے تقریباً 30 سفر تک جہلم شہر میں وقتاً فوقتاً مولا شبیر کی عزاداری جاری مساری رہتی ہے. پروردگار اس عزاداری اس ماتم اس مجلس کے صدقے میں پورے جہلم پہ مولا اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے احباب گھر پر چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں آپ کے ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. خصوصی دعا ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جہاں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تقریباً ہر مولا کا مداح خواہ یہ ضرور دعا مانگتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سارے ماہوی بھائی مل کے آنے کے لیے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. جتنے ہمارے بہن بھائی بچے سیلاب سے متاثرہ ہوئے ہیں پروردگار سب کی مشکلات دور فرمائے. اے اللہ صدقہ سخی شبیر کی جوتی کا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے مل کے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. گزارش ہے کہ بہت ساری جگہ آگے سامنے خالی ہے. کوشش کیجیے جتنے بھائی بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے کوئی بھائی نہ رہے. نظر اللہ نیاز حسین اگر کوئی بزرگ ہے مریض ہے تو بے شک اپنی جگہ بیٹھا رہے. نوجوانوں سے بچوں سے گزارش ہے کہ کافی ساری جگہ آگے ہے 2-2 قدم نظر اللہ نیاز حسین بھائی جان وہ والے بھائی جان کالے کپڑوں ماشاء اللہ جوان ہیں آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں ایسے مہربانی اٹھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے. یہ بھائی آپ بھی تھوڑا سا آ جائیں عثمان بھائی 2 قدم ایسا جی 2 قدم سر. اللہ حافظ. نعرہ تکبیر الحمدللہ حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت پر محمد و آل محمد صلوات. ہماری آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامنے جب سے حسین کے نانا صدقے جمع عباس کے بابا کا بازو بلند کیا ہے. بیٹا جو نوجوان بیٹھے ہیں آزوان سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہت کوشش کیجیے بولنے کی. تب سے لے کے آج تک ولایت پہ چاچا جی حدیث غدیر پہ کسی بھی مولوی نے اتنا نہیں لکھا جتنا حضرت علامہ عبد الحسین امیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے القدیر. ایک مرتبہ سارے ماتمی اپنے منہ سے نام دہرائیں. کیا نام ہے کتاب کا؟
1400 سال سے ولایت پہ اتنی بڑی کتاب آج تک کسی شیعہ عالم دین نے، یہ اتنی کتاب ہے اتنی بڑی، اس کی تیسری جلد سے میں قصیدہ شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ میری یہاں پہ 5 نمازیں ہیں، آج بھی ہے، 4 دن اور آپ کی زیارت کرنی ہے، تو میں ادھر ادھر سے نہیں بلکہ موضوع باندھ کے تمہید باندھ کے 5 دن آپ کی نوکری کروں گا۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سارے بھائی تیار بیٹھے ہیں؟ تیسری جلد میں لکھا ہے کہ ایک عورت ہے بابا جی جو مولا حسین کی سخت دشمن ہے، بھائی مسلح بچھایا، دعا مانگتی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جسے میں خطرناک ڈاکو بناؤں، وہ بڑا ہو کے حسین کے زائروں کو لوٹے اور قتل کرے۔ بیٹا ملا، نام رکھا جمال الدین۔ چاچا جی بیٹا جوان ہوا، بیٹا پتر، ماں نے کہا پتر میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا، میں اسے ایسا خطرناک ڈاکو بناؤں گی کہ جو بھی حسین کی زیارت کو کربلا جائے گا وہ راستے میں روکے گا، مارے گا اور لوٹے گا۔ کیا خیال ہے خدا؟ اماں فکر ہی نہ کر، ایسا سخت ڈاکو بنوں گا کسی شیعہ کی جرأت نہ کہ وہ یہاں سے گزرے۔ مسیب کی سرزمین پہ، پڑھے لکھے بھائیوں، مسیب کی سرزمین پہ آپ نے میرا ساتھ دینا ذرا، اس نے مورچہ قائم کیا، جو آتا لوٹتا۔ بابا جی ایک مرتبہ ایسا قافلہ انکل جی آیا جس میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، خواتین میں اکثریت سید ذاتیوں کی تھی، کچھ معصوم بچے تھے، چند ایک مرد تھے۔ جیسے ہی قافلہ سامنے سے نمودار ہوا، چھوٹا چیلا کہتا ہے سردار وہ قافلہ آ گیا، شکار آ گیا، کہتا ہے جلدی کرو، تلواریں پکڑو، گھوڑے نکالو، ابھی ڈوبتے ہیں۔ خود ڈاکو کہتا ہے بس کچھ دیر کے بعد، مل کے بعد جماعت بولیے گا، کچھ دیر کے بعد ایک ایسا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آیا، میں ایسا سویا کہ عزت والا قافلہ عزت سے گزر گیا۔ اللہ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ عزت والا قافلہ انکل جی عزت سے گزر گیا۔ کہتے اسی سوئے سوئے پن میں، اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ کی آواز آئی، بیٹا اتر، نفسا نفس کا مطلب ہوتا ہے میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ کی آواز آئی، فرشتوں جی مالک فرمائش، ظالم ڈاکو جمال الدین کو یہاں سے پکڑو اور گھسیٹتے وہ جہنم میں پھینک دو۔ کہتا 2 فرشتے آئے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے مجھے جہنم کے کنارے لے گئے۔ جیسے ہی کنارے پہ پہنچے، اللہ کی آواز میں، فرشتوں دیکھتے کیا ہو، اس کمینے کو جہنم میں پھینک دو۔ کہتا دونوں، بابا جی جملہ کھا لگا، کہتا دونوں فرشتوں نے مجھے اٹھا کے یوں پٹخا، جیسے ہی میں آگ میں پہنچا میں مطمئن تھا، اوپر فرشتے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اے اللہ حکم تیرا، آگ تیری، مجرم تیرا، ہم تیرے، لیکن جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے آگ اسے چھوئی نہیں رہی، آگ اسے مسی نہیں کر رہی، آگ اسے ٹچ نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سا شیعہ جس کی اماں شیعہ اور جملہ کھا جائے۔ اللہ کی آواز فرشتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جب شیعہ زائروں کا قافلہ اس کے قریب سے گزرا تھا نا، تو ان کی جوتیوں کے نیچے سے مٹی اڑی تھی، وہ مٹی جب تک اس کے بدن پہ موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ حیدری، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ۔ کہتا جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا طرف مجھے رہے گا، کہتا جیسے میں نے بڑے آرام سے پڑھنا ہے اسی طرح سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ ماحول چھوٹا سا ہے، اگر بندہ زور لگائے تو پھر الفاظ ضائع ہوتے ہیں، اوپر زیادہ شور ہوتا ہے پھر سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں یہاں بیٹھا سو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا میں آرام سے پڑھوں گا تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں بسم اللہ، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عزاداروں، کہتا ہے میں نے عجیب بسم اللہ بھائی صاحب سمجھ رکھیے گا، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساؤنڈ والا بھائی کہ میری پڑھائی پہ خوش ہے، ساؤنڈ والا بھائی دل کہتا ہے روز یہی پڑھنا ہے بس، کیونکہ ہم نے پڑھنا۔ اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھ رکھیے گا، جہاں کا کبھی کبھی ولایت کا جذبات آ جاتا ہے، تھوڑا زور لگ جائے گا، میں آرام سے پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں اس کی آنکھ کھلی، نوجوانوں چھوٹے پوتر میرے لے کر بیٹا جب اس کی آنکھ کھلی ہے اب کرتا کیا؟ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، شکر ہے وہ آگ کا
اثر جو تھا نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں آگ کا سیک محسوس ہوا. شکر ہے میں جلا نہیں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا. ان سارے بولا جی اب اس کی وہ جو میموری تھی نا، وہ جو فلم تھی، فیڈ کارڈ جو فلم تھا وہ ریورس ہوا. ڈاکو، فرشتے، قیامت، اللہ، جہنم، بخشش، حسین. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے اتنا قریب ہے حسین. اوے ادھر آ. جی سرکار. بولے تیرے پاس رسی ہے؟ کہتا ہاں. صدقے جاواں. کیا کہنے؟ کہتا میرے ہاتھوں کو باندھ. تیری جیب میں رومال ہے؟ کہتا ہاں. کہتا میری آنکھوں کو باندھ. لو جی جو بندہ نیا مائنس میں آیا ہے وہ نہ بولے دکھ ہی نہیں، کم از کم وہ بندہ جو ماں کی گود سے محرم سنتا ہے، اگر وہ ایک بندہ چپ رہا پھر مجھے دکھ ہوگا. کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ کے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، مجھے گردن سے پکڑ کے حسین کی قبر پہ لے جا، کیونکہ یہ انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے. سب کے جانا مولا آپ کو سلامت کہ یہ والا انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے. بسم اللہ. اور ہاں جیسے ہی مظلوم کربلا کی قبر آئے، گیٹ آؤٹ، وہاں سے دفع ہو جانا. کہتا سردار جو آپ کا حکم. اب اتنا اچھا سن رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنا جگر نکال کے آپ کے قدموں میں ہوں، اتنا اچھا سن رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی قبر آئی مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. میں نے اسے اشارہ کیا نکل کر. اب میں بیٹھا. آپ مولا حسین کا ماتم کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. یہ کیسے کرتا؟ اس نے اپنا ہاتھ بنایا ماتھا، اور مظلوم کی مٹی پہ ماتھا مار کہتا ہے یا حسین، یا حسین، یا حسین. کیا کہتا ہے جو ماں کی گود سنتا ہے یا حسین. چوتھی پانچویں مرتبہ ہوتا ہے یا حسین. یہاں سے ماتھا پھٹا، خون نکلا. وہ خون کا قطرہ پرسا بن کے اس کی ناک کی چونچ پہ آیا. اب اس نے جملہ کہا اور اس سے بخشش ہو گئی. اب کم از کم جس کی اماں شیعہ کو کنوسی نہ کرے. ماتم کر کے کہتا ہے مولا بخش دے، میں کمینہ ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے. صدقے جانا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بھائی نے پوری قوت بھائی حیدری بیٹا سنے آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. نوجوان بھائیوں ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. مولا میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں. مولا تو کریم ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم. مولا تو کریمہ ماں کا بیٹا. مولا تیرا بھائی حسن کریم، تیرا بابا علی کریم، تیرا نانا نبی کریم. سارے بولا جائے. اور تیرا دادا ابو طالب تو ایسا کریم ہے جس کے ایک زانوں پہ علی پلتا ہے، دوسرے پہ نبی پلتا ہے. مولا مہربانی فرما. مولا مہربانی. میں جو گناہ گار آج ہو گیا ہوں، مولا مہربانی فرما. کافی جگہ ابھی پڑی ہوئی ہے، میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی نا. اب جو مومن آتے ہیں وہ پیچھے تنگ ہو رہے ہیں. یہ بس ساؤنڈ کے بعد جگہ ہے کافی. کیا میں ایک لمحہ رک جاؤں اور آپ آگے آگے آ سکتے ہیں؟ ممکن ہے. لو میں رکتا ہوں. نظر اللہ نادر حسین کم از کم یہ جو جگہ نیچے نا کیمرے کے آگے والی جگہ، یہاں آ جائے گا تو ماحول بہتر ہو جائے گا. ورنہ مجھے آپ کے پاکیزہ چہرے نظر نہیں آ رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دو چار مومن اور آ جائیں گے تو بالکل ساری جگہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ زلفا والے بھائی آپ بھی آتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا مہربانی. میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو رحمت دی. مولا میں کمینہ ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے. 2 منٹ کے بعد ایسا قصیدہ ہوگا کہ سارے دن کی تھکن دشمنی کے گھر چلی جائے گی. ذرا میرا ساتھ دیجیے. کہتے جیسے ہی میں نے کہا کریمہ ماں کے بیٹے معاف فرما، کہتے فوراً حسین کی قبر پھٹی. اندر سے کالے رنگ کی بڑی سی چادر نمودار ہوئی اور وہ یوں اوپر جاتے جاتے اتنی بلند ہوئی کہ اس نے پورے کے پورے جمال الدین ڈاکو کو ڈھانپ لیا. مہربانی کنوسی نہیں کرنی. اور اندر سے سخی کی آواز آئی بس کر، زیادہ ٹرلے نہ کر. یہ وہ در ہے جہاں کنکر دور بنتا ہے، مجرم ہور بنتا ہے. بے شک بے شک چاچا نہیں کرنا حیدری. آپ کو سلامت ہے. بہت یہ وہ در ہے بھائی جہاں کنکر دور بنتا ہے، مجرم. اچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے مولا کی قبر ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ ذرا نام لیجیے. کیا؟ کربلا. نوجوانوں، چھوٹے بچوں، اس میں یہ جو عزا خانہ ہوتا ہے نا، یہ اصل میں سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. ایک بات بھی اگر کام کی مل جائے بچوں تک تو سمجھو سفر اللہ کا حق ادا اللہ کو. یہ سمجھ رکھیے گا. اس لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹے بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے؟ سمجھ رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب دیکھیے جسے آپ کہتے ہیں کربلا، کیا کہتے ہیں آپ؟ آخری بات سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کربلا کس الفاظ کا مجموعہ ہے؟
یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کرب و بلا. ایک بار پھر بولیے، کرب و بلا. کرب کہتے ہیں مصیبت کو، دکھ کو، پریشانی کو. بلا کہتے ہیں آزمائش کو. کرب و بلا مشکل تھا، کرب و بلا اور واؤ کو حذف کیا گیا تو بنا کربلا. دکھ اور مصیبت کی جگہ، دکھ اور مصیبت کا مرکز، جس کی نگاہیں منبر تک ہیں اسے تحفہ ملنے لگا ہے سکی حسین کا. توجہ جی، دکھ اور مصیبت کا منبع، دکھ اور مصیبت کا مرکز، دکھ اور مصیبت کی جگہ، اسے کہتے ہیں کربلا. یہی وجہ ہے حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک اور میرے نبی سے لے کے جنگ صفین میں مولا علی تک جو بھی حجت، جو بھی نبی، جو بھی ولی، جو بھی امام، جو بھی معصوم اس دھرتی سے گزرا، اس نے اپنے صحابہ سے یہی کہا جلدی کرو یہاں سے گزر جاؤ، یہ بڑی مشکل جگہ ہے، یہ بڑی اوکھی جگہ ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، جہاں سے جلدی نکلو. ایک زہرا کا بیٹا تھا جس نے کہا یہیں پہ رکو، ہم اسے ہی معجزہ بنائیں گے. جب کہا نا اسے ہی معجزہ بنائیں گے، زمین کربلا کے والے حسین یہاں بڑے بڑے آئے اور چلے گئے. کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا جس کی ماں شیعہ وزیر بولے. حسین نے کہا خاموش، ہوش سے بول، جو مجھ سے پہلے آئے کیا ان میں کسی کی ماں زہرا تھی؟ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا ان میں سے کسی کی ماں بتول تھی؟ بلا، دکھ اور مصیبت کی. کیا کوئی ایسا مجمع میں بندہ بیٹھا ہے جو کہے کہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی کرب و بلا کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ کرب و بلا، دکھ اور مصیبت کی. کیا میرے بھائیوں کو پتا ہے جب مہنگائی کے خلاف بلاول بھٹو نے ریلی نکالی تھی تو خطاب کے دوران اس نے ایک جملہ کہا تھا جو جملہ الٹ تھا اور پوری دنیا میں وائرل ہوا؟ کون سا بھائی کون سا؟ سب کے نام کہاں پہ ٹانگ گئی. کتنا مذاق بنا اس بات کا، جگہ 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 ہمسائی ہوئی. لوگوں نے مذاق کیا، لوگوں نے میمز بنائی، لوگوں نے لطیفے بنائے، مذاق ہوا. آدھے کے ممبر کا معاوضہ میں یہاں ایک جملہ کہوں گا اور پھر اس جملے کو الٹوں گا. اگر الٹا ہوا جملہ سیدھے سے زیادہ افضل نہ ہوا تو پھر اسے حسین کا ممبر نہ سمجھنا. اس نے کہا تھا کہاں پہ ٹانگ گئی تو پورا زمانہ ہنس رہا تھا کہ جملہ الٹ ہو گیا. آپ بتاؤ حسین کا ممبر ایسا ہے جہاں میں جملہ الٹوں گا تو سیدھے سے زیادہ آپ کو اچھا لگے گا. تو آپ مجھے کہنے دیجیے حسین سے پہلے جو بھی کربلا جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی، اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. نوکری کی سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ کریں. آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں تک کوئی نہ کوئی پیغام پہنچے. آپ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کو پتا ہے کہ حرم، ادھر دیکھیے، ہے رے نیم، حرم، حرم کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سب سے پہلا حرم، سب سے بڑا حرم کعبہ ہے. یعنی آپ کسی شیعہ سے پوچھیے حرم، وہ کہے گا کعبہ. سنی سے پوچھیے حرم، وہ کہے گا کعبہ. وہابی سے پوچھی حرم، وہ کہے گا کعبہ. ایک مرتبہ سارے مل کے بولیے حرم یعنی نہیں، کعبہ اونچی آپ بولیے حرم یعنی، حرم یعنی، حرم یعنی. اب جو کعبہ سمجھتا ہے اپنے پیروں کو اس کی پکی کا بات منبر تک آئے. کربلا اور کعبہ اترے کعبہ کہتا ہے حرم. میں جملہ کہوں گا اگر آپ کے کلیجے میں اترے تو کنوسی نہیں کرنی. وہ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا؟ یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہاں غلاف نہیں. بابا جی بڑی سازش ہو رہی آتی، بڑی لڑائیاں اور بڑے احتجاج ہو رہے ہیں عراق میں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ تاکہ زوال نہ آ سکے. تیری جرت ہے کہ تو روک سکے.
کہ تیری ہمت ہے کہ تو روک سکے؟ بڑے بڑے آئے بدماش، بڑے بڑے یزید آئے، بلکہ بڑے بڑے یزید سے بڑے یزید آئے. یزید سے بڑے یزید سمجھتا، جدید سے بڑے یزید سمجھتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. پائتن پاک میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ مولا، یا اچھی بولو مولا. اور مولا حسین نے کہا تھا نا کہ مجھ جیسا. تو پتر کیوں نہیں بولتا؟ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے حسین بتا رہے تھے کچھ مجھ جیسے ہیں، کچھ تجھ جیسے ہیں جنہیں اللہ شیعہ تلوسی نہ کرے. حسین سب سے چھوٹے تھے. حسین نے کائنات کو بتایا جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے، جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہے. اور میری خاموش لگنا سنے یہ میری سوری خاموش ہو کرا، زبان نہیں ہلا رہا، اشارہ تو کرے حیدری. آپ مجھے بھی سمجھ آئے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو میں آپ کو یوں دیکھتا ہوں، آپ ہلکا سا یوں کر دیتے ہیں. ہندو اندر میں مفت مجلس سننا. اللہ آپ کو سلامت کے بڑے بڑے یزید آئے. بابا جی جو تحفہ ہے پہلے دن پہلی نماز کا تحفہ بنو عباس کا خلیفہ تھا دشمن صداقت. کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حسین قبر میں سب کچھ سنتا ہے. ہونا کہ جی بادشاہ سلامت صرف سنتا نہیں، شیعہ کہتے ہیں سب کچھ دیتا بھی ہے. سب کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین زندہ ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو کہتا ہے میرے ساتھ کچھ مزدور آؤ، ہم حسین کی قبر کو کھولیں گے اور کھول کے اندر چیک کریں گے نعوذ باللہ کہ حسین زندہ ہے یا نعوذ باللہ. یہ طریقے کا میں لکھا ہوا ہے، سر اٹھائیے گا. الحمدللہ پنڈال خود ہو گیا تھا ہے میرے منہ سے پہلے مولوی گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑا تو انسان تھک جاتا ہے. آپ واپس آئے تھے، اب جتنے آئے تھے اس سے زیادہ پڑھ گئے ہیں. سمجھ رکھیے گا پورا پنڈال ہو گیا. اب میرے ساتھ دیجیے. میرے عزیزو انکل جی جو اس کا مشیر تھا نا چاچا جی، وہ اندر سے محب حسین تھا. بابا جی ذرا جملہ دیجیے، اس کے بعد قصیدہ شروع ہے. کوئی قصیدہ آپ سننا چاہ رہے ہیں ٹیپ کا مصرع پھر وہ پڑھتا ہوں. کہتا ہے بادشاہ کیا کہا کہ ہم حسین کی قبر کو کھولیں گے. اب یہ اس کا جملہ نہیں ہے، جملہ میرا ہے، لیکن مفہوم یہ تھا ہوتا تیرے پیو دے مرم بچے تو چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ قبر حسین کھول کے اندر دیکھوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. اب جو کربلا گئے ہوئے ہیں وہ گواہی دیں گے، جو نہیں گئے میری دعا ہے کہ اللہ ذکر کا صدقہ انہیں اسی سال زواری نصیب فرمائے. جنہیں بھی خواہش ہے نا زواری نصیب ہو ہے اس فکر کا لازمی بول دے. انشاءاللہ بطول کا بیٹا آپ کو بلائے گا، مہربانی کر کے سارے بلائے دیں. اب وہ جو مشیر تھا اندر سے شیعہ باجی میرے ساتھ دیکھ ذرا، وہ کہتا ہے بادشاہ 5 بندے اس فکر پہ بولے میں راضی ہوں. وہ کہتا ہے بادشاہ تم نے یہی چیک کرنا ہے نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کیسے؟ کہا تو آپ ایسا کر حسین ہے محمد کا بیٹا، اگر اس کی قبر کی بے حرمتی کرے گا تو آسمان گر سکتا ہے. چیک یہی کرنا ہے نا کہ شہید زندہ کیسے ہے. سارے بولے ہاں. پھر ایسا کر حسین چھوڑ، حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. ہائے ہائے سب کے نام خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایسی باتیں بھی سنا کریں بار بار کہا پر خدا سننے والوں ایسی مرضی بھی سنا کرو اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ ساتھ ہے حبیب کی قبر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو پاک علم ہے آپ فرض کیجیے کہ یہ ہے سخی شبیر کی قبر، فرض کیجیے. اور وہ جو دوسرا دروازہ ہے نا آپ کے اس مسجد کے ہاتھ کا، یہ یوں یہاں ہے جناب حبیب کی قبر. یعنی زائر یوں آتا ہے باب قبلہ سے، یوں آتا ہے، یوں آپ یاد کرتا ہے، پیچھے جاتا ہے ادھر جا کے جناب حبیب کی یاد کرتا ہے. بالکل ایسے جیسے علم پاک میں مولا حسین کی قبر ہو اور اس دروازے میں جناب حبیب کی اتنا فرق ہے. کہتا حسین چھوڑ، پاس ہے حبیب، تو حبیب کی قبر کو کھول. اب میں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ. 4 مزدور لیے، ان کے ہاتھ میں کدال تھی، وہ گئے انہوں نے جا کے حبیب کی قبر کو کھولا اور اندر دیکھا کیا ہے کہ حبیب کے 2 دانت باہر تھے اور حبیب مسکرا رہے تھے. جنہیں ابھی تک سمجھ نہ ہے کہ حبیب کیسے مسکرا رہے تھے، وہ یہ خیال کریں کہ جیسے مومن موت کے وقت علی کو دیکھ کے ہنستا ہے نا، ہائے ہائے، اس طرح سرکار حبیب مسکرا رہے تھے. اور یہ کمینہ کہتا ہے بادشاہ دیکھو ہنس رہے ہیں. کہتا نہیں میں نہیں مانتا. تو کیسے؟ تو ہو سکتا ہے جب اسے خنجر لگا ہو تو اس کی شکل یوں ہو،
اور ویسے ہی سو گیا ہو. یوں تھا اور جان نکل گئی. بھائی میں کیسے مانوں کہ یہ ہنس رہا ہے؟ پھر وہی گل ہے بھائی، اور تیرے پیو دے مرنے بچے کیسے مانے گا؟ خدا کی عزت، جیسے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کل تک بولتے رہو حق ادا نہیں ہوتا، پورا بنا کھڑا جا. میں ایسے باتیں کرتے نہیں ہوں. جس کے دل میں کعبے کی درالی ہے، ایک مرتبہ بولے حق ادا ہو گیا، اول سے آخر تک ہر حلالی پوری قوت سے بولے، تو پھر کیسے مانے گا؟ کہنے سپاہی اندر اترو، باہر دیکھو ہو، اسے ہلاؤ، اگر کچھ ہلے تو معلوم کا زندہ ہے. دو سپاہی اترے، انہوں نے کندھے پکڑ کے حبیب کو ہلایا. جناب حبیب کی بات خبردار، ہمیں نہ چھیڑو، ہم دوبارہ اس وقت آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نوجوانوں سے بہتر بزرگ میرا ساتھ دینا جی. پاپا جس لے کے آخری تک اچھا نعرہ حیدری. میں سب کے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تیری جرت ہے کہ تم مولا کی زبانی روک سکے. لوگ جملہ سنیے، اور اگلے سال تک نشہ لیجیے جملے کا. تیری جرت ہے. الف بے تے سے جیم، آگے کیا ہے؟ عربی میں آگے کیا ہے یار؟ چھ عربی میں نہیں ہوتی نا. ہاں سب کے جمع یہ بڑی یہ کیا ہے جی؟ الحمد. ہاں آپ کو پتا ہے کہ علی بابا جی، یہ بلوڑ جی بابا جی، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ذاتیوں کو الف بے نہیں آتی. میں ہوں گی میں سنو بھائی، الف بے تے سے جیم ہے خیر دال رکھوں گی. ٹھیک ہے، الف بے تے سے جیم اگے ہے. اس ہے کا استعمال کیا میں نے 2 مرتبہ. سمجھ آئے تو خلوصی نہیں کرتے. کیا فرق ہے کعبہ اور کربلا میں؟ ادھر لکھیے، کاف سے کعبہ، کاف سے کربلا. وہ بھی کاف سے، وہ بھی کاف سے. میں کراچی پڑھا تھا 26 اول کو انجولی مامرگا میں. کم از کم 20,000 سے اوپر مجمع تھا. 9 سے 10 پڑھا بھائی اسد اللہ علیہ نے، پھر ماتم ہوا. پھر 2 سے 3 آپ کے نوکر نے پڑھا. جہاں تک نگاہ جاتی تھی حلالیوں کا سمندر تھا. میں نے کہا کاف سے کعبہ، کاف سے کربلا. ادھر سے ریکارڈ پہ موجود ہے یوٹیوب پہ. ادھر سے بندہ اٹھا بابا جی اٹھ کے کہتا ہے مولوی صاحب میں شیعہ نہیں ہوں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں. میں کہا جی بسم اللہ. کہتا ہے اس کے علاوہ اور فرق کیا ہے کعبے اور کربلا میں؟ میں نے بھرے پنڈال میں 20,000 بندے 40,000 آنکھوں کے سامنے ٹھکنا کہا ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں. میں نے کہا زیادہ فرق نہیں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، کعبہ باپ کا ہے. سب کے جانا خدا آپ کے ہاتھوں کو ساتھ کے کام. مہربانی بھائی، بھائی مہربانی. میرا پتر آپ بھی زبان سے بولا تھا بیٹا جب ذکر حسین اور علی ہو نا نام بھی سمجھ آئے تو واہ واہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 14 اللہ نے بنائے ہی واہ واہ ہیں. یہ 14 ہے ہی ایسے کہ جب بھی نام آئے واہ 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 واہ. کیا کہا جی؟ میں نے کہا اتنا فرق ہے، کعبہ باپ کا ہے. سب کے نام کربلا کہتا ہے اور فرق. میں نے کہا اور فرق سن. وسائل الشیعہ کتاب الزیارات، راوی معصوم مولا صادق شیخ اور عاملی. ریکارڈنگ ہو گئی. میں نے کہا جب سنا ہو میرا قتل معاف، تو شیعہ ماں کا پتر ہے کہ نہ بولے جیلن والے تو جانے شاہ جانے جانے. میں نے کہا اگلا فرق یہ کافی نہیں ہے کہ جو کعبہ جائے اس کے پچھلے معاف ہیں، جو کربلا جائے اس کے اگلے بھی معاف ہیں. سب کے جمع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی کیا کہنے، آپ پہلے دن اتنا اچھا سن رہے ہیں. اللہ نے کل پرسوں کیا ہوگا ابھی تو میں نے کبھی باندھی ہے. آج تو میں صرف آپ سے دوستی پکی کر رہا ہوں. میری سے تو انشاءاللہ کل سے بھی ہوگی. ذرا سر بھائیے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا جو کعبہ جائے اس کے پچھلے معاف، جو کربلا جائے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے بڑی فرض بیان کروں. پوائنٹر نے پاک کی قسم جو کتاب سے پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہوں. اتنا فرق ہے اور کہ بندہ کعبہ پہنچے تو ثواب ہے، کربلا کی نیت گھر سے ہی کر ثواب شروع ہو جاتا. اچھا اب آئیے نبی کی طرف. سب کے جمع جنہ تو انہوں نے ماشاء اللہ الف بے تے سے جیم. اچھا آپ کو پتہ ہے جو ہے یہ 2 ہیں. آئیے پتہ چھوٹے بچے بیٹا 2 ہے نا، ایک یوں والی تلوے والی اور ایک آنکھوں والی.
مجھے بابا جی مجھے بچے جب میں پڑھاتا تھا قرآن کو بچے کہتے تھے کہ آقا صاحب ایک فرق کیسے معلوم ہو، کیونکہ ایک ہے الحمد، دوسری کا فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا دوسری ایسے ہے جیسے ہماری پنجاب کی خواتین نہیں حیران ہو کے کہتے ہیں ہاں میں کہا یہی ہے، ہاں یہی ہے، آرام نہیں آپ کہتے اشہاد ان لا الہ اشہاد ان محمد اشہاد ان امیر المومنین، یہ جو ہے نا یہ یہی ہے. اچھا یہ ہے آنکھوں والی ہاں، اور وہ ہے الحمد اللہم صل علی محمد و آل محمد، وہ ہے پتلا. اس پتلے ہے کا استعمال کیا میں نے، پتلے ہے کا استعمال کیا 2 مرتبہ. چیک کرتا ہوں کہ حلالی موالی فرش ادا پہ بیٹھ کے استقبال کیسے کرتے ہیں. میرے کو خیال پتلی ہاتھ کا کہتا ہے اور فرق کیا ہے بابا جی؟ کعبہ اور کرما پیر بلاؤ چاہیے، اور فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تھوڑا فرق ہے. BBC سے لے کر CNN تک کائنات کے میڈیا نے کورونا سے پہلے خبر دی تھی کہ 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں تھا، 5 کروڑ ہے حلالی. صدقے جہاں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کہاں تھا کہاں تھا؟ 25 لاکھ ہے حاجی. اب لو میں آخیا بھی کچھ نہیں تو چھڑیا بھی کچھ نہیں. اور کیمرے کے پیچھے بھائیو سن دے بیٹا بولا کرو، بولا کرو. جو 25 لاکھ تھا وہ 73 فرقہ تھا. میں تو بیٹھا جو 25 لاکھ تھا بابا جی وہ 73 فرقے، اور جو 5 کروڑ تھا وہ 1 فرقہ. جنہوں اینی کو سمجھ آیا نا کہ انہوں ہزار نے وہ تو بولے تو باقی نہیں مہربانی ہے. اگلا فکر کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم جو 25 لاکھ تھا انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. سب کے جامع مولا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جو 5 کروڑ تھا ان کو حسین نے اپنے دست گھر میں بٹھا کے ایک دن میں 3 مرتبہ مفت کھلا کے کائنات کو بتایا کہ اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میری نانی خدیجہ پورے عالم کو کیسے کھلاتی تھی اسے کربلا لا کے دکھانا گیا. سب کے جامع آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بسم اللہ. بابا جی فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بھی بتائیں کہ وہاں لوگ منتیں کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اور معجزہ کیا ہے. قرآن کے لفظ جنت کے بارے میں ما یشتہون، جس کی تم چاہت کرو گے وہ ملے گا. پائنٹن پاک جی قسم بندہ اتنے کھلو کے بعد دل چاند دئیے کبھی کچھیاں چڑیاں یا اسے کہیں یہ معجزہ ہے نا. کیونکہ یہ جو سخی کربلا والا ہے نا یہ جنت کا مالک ہے. میں خیال نہیں سنیا کس کا مالک ہے؟ کیا رکھا ہے پٹا کٹی میں؟ کالے کپڑے پہن کے ہائے حسین ہائے حسین. مولوی صاحب کیا کریں؟ پڑھ کے بخشو. کی کرو ہمیں بیچا کے طرح موٹا لگا میں نوجوان سے کون بولا پڑھ کے بخشو. مولوی حتبے کا پتر بانو بخشش کا معنی جنت ہے، جنت کا مالک تو حسین ہے. سب کے جواب پڑھ کے کی پڑھ کے کیا سارا بول کیا پڑھ کے ہلکے انداز میں. کیمرے والے بھائی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہلکے انداز میں بڑا بڑا نہیں بڑا جملہ کرنا کو ہلکے انداز میں. مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. انسان کا بچہ بن قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد آپ نہ پڑھ سکے. میں سب کے جانا کیا رکھا ہے مجلس میں. میرے خیال آج کی اس بات میں اس کا لاسٹ فکرہ ہمیشہ پہ جانا پڑے گا.
کل میں اور کوشش کروں گا ذرا ٹائم سے چلا. آج بابا جی کہتے ہیں کوئی مسئلہ بن گیا جو کچھ ذاکر جو ہے مدعو تھے اور پرابلم جو ہے تو نہیں آ سکتے. کل انشاءاللہ جو ذاکر ہے بابا جی یہ عمران حمی صاحب ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. یہ نوکر کی آپ خدمت میں حاضر ہوگا انشاءاللہ. تو کل تقریباً بابا جی 8:30 تک انشاءاللہ 8:30 5 سال میں اوپر بھی ہو سکتے ہیں ورنہ انشاءاللہ 8:30 میں آپ کی زیارتوں کے لیے میں نوکری کے لیے 8:30 بجے حاضر ہو جاؤں گا. لو جی ہوں طرف کہہ دیں آخری فکرہ کی فائدہ کیا فائدہ. مولوی صاحب ایک فائدہ بتاتا ہوں دینی ایک بنیادی ہوں طرف دھیان کر رہے پتہ فائدہ کیا ہے مولوی جی. عزاداری کا فائدہ کیا ہے. تیرے 80 سال کے بڑے مفتی سے پوچھا جائے نا کہ فلاں فلاں جنگ ہوئی تھی اس میں حق پہ کون تھا تو وہ کہتا ہے میں تو وہ تو ہم تو ہاں تو یہ تو تھا لیکن تو میں ہاں لیکن ہاں وہ بھی تو ہاں. مولوی صاحب کیا ہوا ہلنے کی کمی ہو گئی کیا چکر ہے. میں تو ہم تو وہ تو ہاں تو یہ آئے پائیں شائیں کیا ہے. کہتے ہیں حق تو علی کے ساتھ تھا لیکن وہ نا ہاں تو لیکن تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پھر. لیکن مولوی جی تو لیکن کہتا ہے نا آئیں بائیں شائیں یہ ہے عزاداری کا فائدہ. میرے کسی رکشہ چلانے والے چنچی کے ڈرائیور کو روک کے پوچھ حق پہ کون تھا مجلس کے سر کہتا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. حب علی رحمت اللہ حب علی داد میرے لیے ہے اور وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. نعرہ مشکل کشا کے لیے ہے اور وہ ہلکا ہے. پاجی نہیں اندر والے باہر والے گلی والے علی والے مولا آپ کو سامنے رکھے. یہ ہے فکری فائدہ بابا جی. فکری فائدہ کہ ہمارا جو رکشے والا ہے وہ بھی کھل کے بولتا ہے. کیوں؟ ذکر کا صدقہ. ہم مولا کے مہمان ہوتے نہیں. ہم میرے دیکھیے فکر میں کہا تھا آخری ہے اور آخری کیا کہ آپ کو سلام کرنے لگا ہوں بھائی جان. اب آپ مجھے بتاؤں بنیادی فائدہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ ٹھنڈا سانس لے کے اپنے نوکر کی طرف دیکھو میں فکر کروں اور کیا فائدہ ہے مجلس کا دنیاوی کی بات. دینی کی بات تو ہو گیا نا. علم ملتا ہے علم ملتا ہے. ہمارا برف بیچنے والا گولے بیچنے والا رکشہ چلانے والا تیرے مفتوں سے بہتر بولتا ہے. مجلس حسین کا صدقہ. شیعہ مجلس کی وجہ سے اتنے سپلٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی نلکا لگانے آئے گا کی لانا نلکا. ساری کوشش ہوتی ہے پانی بعد چو آئے یہ شیعہ بھائی ہوئی ایسا بھائی ایسا کیوں ہے مولا ایسا کیوں ہے. یہ کہاں سے آپ کے پاس علم آیا. سخی شبیر کی مجلس کا صدقہ. آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے میرے پاس بھی جو کچھ ہے یہ سخی شبیر کی مجلس کا صدقہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دنیا کا فائدہ کیا ہے. آرام کے ساتھ میں نے ہلکے انداز میں فکرہ کہنا ہے ہلکے انداز میں اور دیکھتا ہوں آپ کیسی پلیری کرتے ہیں. یہ مجلس حسین کا تھوڑا فائدہ ہے کہ آج تک جتنے بھی خود کش بمبار پھٹے ہیں ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. انہوں نے پتا کہ یہ مولوی نے بے شک آرام سے کہا لیکن فکر پڑا تھا ان میں ایک بھی شیعہ. یہ کس کا صدقہ ہے. میں ایک ایکس انٹیریئر منسٹر پی 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 رحمان ملک جانتے نام سنا دنیا سے چلے گئے. اللہ سگیرہ میرا گناہ معاف کرنا. پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے بھائی فکر آخری ہے. چھوٹے پتر جب خود کچھ حملے عروج پہ تھے سنیوں کی مسجد میں شیعوں کے امام بارگاہ میں روڈ پہ ہسپتال پہ پولیس پر فوج پر چوکیوں پر یاد آپ کو. اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک نے بابا جی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بیان دیا. اتنے سارے مائک آ گئے. یہ ملک صاحب وجہ کی ہے کیسے یہ بچے پیدا کرتے ہیں تھا کرنے والے. وہ کہتا ہے ہم نے ڈھونڈ لیا کہ کیا ہے کھڑے ہو. اور کیسے. وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مولوی ہیں نا یہ 10 12 14 15 سال کا بچہ لے جاتے ہیں کہاں وزیرستان پہ دھیان نہ سننے کا. وہاں انہوں نے بنائی ہے ایک مصنوعی جنت.
بچے کو وہاں لے جا کے برین واش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ ہے جنت۔ اگر تو شیعہ امام بارگاہ میں یا سنیوں کی تراویح میں پھٹے گا، یہاں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا ذرا کتنی سونی جنت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو جنت کی تھوڑی وضاحت کروں۔ قرآن کہتا ہے جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ ڈرمیاں تو ہوں گے نا۔ قرآن کہتا ہے وہاں شراب بھی ہے، تو وہاں پہ شراب بھی سب کے نام بولو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی۔ میرا مطلب ہے ٹوٹی پر جو رہے تھے پڑھنا میں تو پڑھا آپ جی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے وہاں پہ دودھ کا انتظام بھی ہے۔ بابا جی یوسف بھائی شراب کا انتظام بھی ہے۔ چاچا جی سوری ٹو سے حوروں کا انتظام بھی ہے۔ پھر یہ بچہ جا کر اچھا میں ایتھے ہی ہونا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ آئے فائدہ ہائے حسین کرنا میرے کسی 8-10 سال کے بچے کو لے گا جو ماں کی گود سے مجلس شبیر میں آتا ہے، اور اس کی ماں کو اس کی زندگی کی ضمانت لے کے لے جا، اور جا اپنے بڑے سے بڑے بابا جی ملکہ سے کہہ دے اس شیعہ بچے کو گمراہ کر کے دکھا، اسے بتا یہ جنت ہے، یہ دودھ ہے، یہ حوریں ہے، یہ شراب ہے، یہ نہریں ہیں۔ تو پھٹ کے یہاں آئے گا، جب تو کہے گا یہاں آئے گا، وہ بچہ جوتا اتار کے ملا کے منہ پہ مارے گا، بکواس بند کر۔ اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ صدقے رہا بابا جی، کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں بابا جی، جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں، جاگیر حسین کا نام ہے۔ باجی جلے والو، جنت بس وہ ہے جہاں حسین ہے۔ جنت جاگیر حسین کا نام ہے، جہاں حسین وہی جنت۔ اور یہ کسی نے شعر غلط لکھا ہے کہ میں کربلا جا رہا تھا اور مجھے پیچھے سے جنت آوازیں دیتی رہی، میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتی۔ یہ غلط ہے، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی جنت ہے ہی نہیں جو حسین کے مخالف ہو کہ بندہ جائے کربلا کی طرف اور جنت پیچھے سے معلوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت وہی ہے جہاں پہ سید نے مجھ سے پہلے والے مول صاحب کو جناب علی اکبر کا کہا، ایک فکرہ میں بھی ایک اور سید کا کہتا ہوں، جی بسم اللہ میرے مان صاحب آپ 14 معصومین کی ذات ایک بلند ترین ثواب پڑھیں۔ میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر جیسے آپ کی مرضی، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کھاریاں سے لے کے پشاور تک، اس پہاڑ کو ایک خاص نعمت ملی ہے، وہ نعمت مسائل کی ہے کہ اس سرزمین میں چکوال ہو، جھامرا ہو، ڈڈیال ہو، جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ایک لفظ آ کے کہتا ہے تو سارے مجلس کے منہ سے ہائے نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی دعا ہے آپ کو، ورنہ ہم پنجاب میں پڑھتے ہیں، ملک سے باہر بھی جاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کے علاقوں میں لفظ کہا جاتا ہے اور آپ کی ہائے نکل آتی ہے۔ میں آپ سے اجازت لے کے بہلوٹ صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں، علی اکبر پڑھا تھا میرے بھائی نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سید کا ذکر کروں جس کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ میں بسم اللہ، مولا آپ کی حائل کو سب دور فرمائے۔ کوشش کیا کریں جب بھی موقع ملے سیدوں کو رو لیا کریں، اگلے سال وہ روئے گا تو رہے گا۔ لو جی میں جناب کے سامنے پہلا فکرہ کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں اشرا بھی پڑھا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب میں مسائل یہاں پڑھتا تھا، جو بھائی میرا اشرا سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، سید بیٹھے ہوئے ہیں، کہ باہر ایمبولینس آتی تھی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پھر بے ہوش نوجوان جو ہیں وہ اٹھا کے آپ کے اپنے شہر کے وہ جاتے رہے۔ میں یہ مجھے دعا ہے سادات کی، مجھے سیدوں کی خاص دعا ہے مصائب میں کہ میں جب بھی لفظ کہتا ہوں مومن کے منہ سے ہائے نکل آتا ہے۔ تو میں اس کے باوجود کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے سینے میں کون سا طوفان ہے، میں انتہائی پردہ رکھ رکھ کے جملے کہوں گا، جیسے آپ کی آوازیں بلند ہوں گی میں سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ اور ایک منت کرتا ہوں میں مصائب سے پہلے کہ ہر بھائی کوشش کر کے ہائے واجب کرے۔ مجھے مجھ سے پوچھیے واجب کیوں؟ واجب اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی رباب کہے میرا چھوٹا سمجھ کے لاپرواہی کی ہے۔
चाचा जी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। लैला का पुत्र जवान था, मेरा छोटा जी बिस्मिल्लाह करा। जी सर के नवा, ये देखें ना तैयारी है आपकी, आपको दुआ है बाप बीबी की कि जहाँ भी आप पहाड़ वाले बैठते हैं सईदों के गम में आपकी चीखें बुलंद हो जाती हैं। लो जी, पहला फिक्रा पाक अली असगर के कत्ल का पहला फिक्रा। बाबा जी नावक, पीर बहलोत शाह जी, यूसुफ शाह जी, नावक चाचा जी फारसी में कहते हैं पुत्र बड़े तीर को क्या कहते हैं? नावक। अब मैं फिक्रा कहूँगा, अगर आप कहते हैं तो पहले मैं उसका पेश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ हाय करेंगे। अनीशा दौरा कहते हैं असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह करना। मौला आपको मजीद तौफीक दे शहीदों पे हाय करने की। जी सैयदा, जी सैयदा। बाबा जी असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। बाबा जी जरा ये कदम दीजिए। सैयदा, सैयदा, सैयद मुझे ये बताइए कि बाबा जी किस हराम दादे का नाम है? बाबा जी क्या नाम है? ये इस तरह हाथ हमें है, ये देखिए इस तरह पेश हुआ है जनाबे मुख्तार के दरबार में। तो साहब आज आखिर है कि भावे मरन लग गया असगर आज सुने हैं। इतनी दुआ है मुझे शहीदों की, मैंने सदात की जूतियाँ चूमी है इसलिए मुझे मान है। इतनी मुझे दुआ है सैयद आदिम के शहीदों की कि आप कहेंगे आज सुने हैं, आज लगता है आज 6 मरन में, आपको ऐसा लगेगा। ये था मुख्तार ने देखा और बुलाया तक छोड़ा, नीचे आके कहता है, मेरा दिल कहता मैं पंजाबी चाहता हूँ, नीचे आके कहता हूँ अल्लाह तुझ पर लानत करे, वह केड़ा नुकसान की थी सईदा का। कहता क्या मतलब? मुख्तार कहता है मुझे 7वां हाथ आया है मदीने से सज्जाद का, ना वो अकबर के कातिल का पूछता है ना वो कासिम के कातिल का पूछता है ना वो चचा गाजी के कातिल का पूछता है, हत्ता के सज्जाद मौला अपने बाबा पाक शबीर के कातिल का भी नहीं पूछता। बार बार यही कहता है बता हुरमला का क्या बना और जालिमा और बदबख्ता की नुकसान की थी सईदा था। हूँ देखा मेरे लोग ये यूँ था ना बाबा जी कहता है मुख्तार तूने मारना है, मैंने मरना है, तलवार ले मेरे टुकड़े कर दे, ये ना पूछ मैंने किया क्या। एक करके सुनो, ये ना पूछ मैंने, आपको पता है मैं मसाइल पढ़ता हूँ सांस दिला के चुप करवा के पढ़ता हूँ। 2-4 मिनट पढ़ूंगा, अगर आपने मोहब्बत वाली हाय बुलंद की तो फिर पढ़ूंगा, वरना मैं पूरा मसाइल नहीं पढ़ूंगा। मेरे अजीजों कहता है ये ना पूछ मैंने किया क्या है। कौन ध्यान रखा है? जेलम सिटी, जेलम मर्कजी बारगाह जेलम है, चीता चीता लोग बैठे हुए हैं। वजाहत नहीं करूंगा, फिक्रा आधा होगा, आधा आपकी हाय पूरा करेगी। कहता मार और मैं कुछ नहीं किया, और मैं कुछ नहीं किया, और मैंने कुछ कहता मैं कछ नहीं किया। इसके मुंह पे तमाचा मार के मुख्तार कहता अल्लाह तुझे लानत करे और तूने किया ही कुछ नहीं। अकबर की मां ठंडा पानी भी पीती है और सबके जामा कासिम की मां साए में भी बैठती है, और तूने किया ही कुछ नहीं, अभी तक रुबाब ना ठंडा पानी पीती। हौसला बिस्मिल्लाह चाचा जी, हौसला। मैंने कहा था ना आपकी बर्दाश्त से बाहर जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी हौसला, बाबा जी मौला अली असगर के सदके में आपको मातमी बेटा अता करे, मैं बिस्मिल्लाह करा। जितनी मेरी ऐसी बहनें बैठी हैं जिनकी शादी को मुद्दत हो चुकी है, या औलाद है ही नहीं बाबा जी, या सिर्फ बेटियां हैं, अल्लाह आइंदा साल अली असगर की आखिरी हिजकी के सदके में मातमी बेटा अता करे। शर्त यह है कि एक मरतबा हाय ऐसी कीजिए कि जनाब रुबाब राजी हो जाए, अगले साल मातमी पुत्र ना मिले, मैं आपका मुजरिम हूँ। मेरे अजीजों कहा अभी तक न रुबाब ठंडा पानी पीती सकते जाना और न साए में बैठती है। मेरे अजीजों एक बार सांस लो के सुनिए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे वीरों, मेरी माओ, मेरी बहनों, 1948 में लाहौर मीनार पाकिस्तान वाले ग्राउंड में, जिसे यादगार पाकिस्तान कहा जाता है, एक जलसा हुआ था। ये मुतालिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा थे, एक उनमें हिंदू खतीब था। उन सार रोक के बाद जमात आए तैयारी, जब शादी हिंदू की बारी आई है ना सैयद, वो कहता है यार मुझे बड़ा दुख हुआ है करबला के मुसलमानों को।
کیسے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ظالموں نے ایک ایسے بچے کو تیر مارا تھا جسے یہ بھی پتا نہیں تھا تیر کا کہ ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ سر کے جاما بھائی ہائے واجب ہے، منہ سے سر کے جاما، جسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ آقا مہدی بہشتی لکھنوی سید یہ وہ عالم دین ہے جس نے چل چل کے شہر بہ شہر لوگوں سے پوچھ کے روایات لکھی ہیں۔ مثلا جیل میں آیا، شاہ جی سے پوچھا، بابا جی سے پوچھا، اپنے پہلو سے پوچھا کہ بابا جی آپ کس طرح عزاداری مناتے ہیں؟ شاہ جی نے بتایا 6 کو جھولا ہے، 7 کو مہدی ہے، 8 کو علم ہے، 9 کو علی اکبر کا تابوت ہے، 10 کو حسین پاک کا جنازہ مسجد سے نکلتا ہے۔ اچھا پھر یہ لاہور پہنچا، کامل شاہ سے پوچھا، پھر یہ ہندوستان گیا، دلی سے پوچھا، بمبئی سے۔ وہ عالم دین جس نے جگہ جگہ جا کے عزاداری کو لکھا اور جگہ پہ رکھو، وہ کہتا ہے ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سنی انتظام کرتے ہیں، جنازے شیعہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں اور ایک جنازہ ایسا ہے جس میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی مرد ہے، ساری ہندو عورتیں، اور ہندو وہ عورتیں جن کی جوڑی اولاد سے خالی ہے، اور وہ جنازہ ہے رباب کے علی اصغر کا۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، مجھے پتر ہائے واجب ہے، پتر منہ سے ہائے واجب ہے، صدقے جاما جی صدقے جاما، جیسے بزرگ رو رہے ہیں نا ویسے جوانوں آپ بھی رونا واجب ہے۔ چھوٹے پتر میں علی اصغر پڑھوں، یہ آپ کے حصے کا پرسہ ہے۔ آج پرسہ 2 انسانوں کے حصے کا ہے، ایک چھوٹے بچوں کا اور ایک میری ماں بہنوں کا، یہ ان کے حصے کا پرسہ ہے، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں وہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے سکینہ کے اصغر کا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب علم برآمد ہوتا ہے یا مولا کا تابوت ہوتا ہے یا مہندی یا تعزیہ، تو آپ کو پتہ ہے جب وہ ہماری خواتین میں جاتا ہے تو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ فروٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منت بابا جی، منت بابا جی جو اسے بدعت کہے وہ بدعت کا بچہ ہے، تو منت مانا کر اصغر عطا کرتا ہے۔ اب یہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں نا جہنم کی، پنجاب کی، پاکستان کی، یہ سیب وغیرہ منت کے ذریعے سے دیتی بھی ہیں، رکھتی بھی ہیں۔ اب مجھ سے پوچھو جب ہندو عورتیں اصغر کا جھولا نکالتی ہیں تو منت میں کیا ہوتا ہے؟ جنہیں گھر اولاد ماتم ضرور کرے، دودھ کے بھرے ہوئے فیڈر ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے بسم اللہ کرا، جی سید اللہ، جی سید اللہ، پتر ہائے کر کے آگے، بسم اللہ کرا، چھوٹے پتر ہائے کر کے آگے، دودھ کے بھرے ہوئے جگہ فیڈر ہوتے ہیں، وہ جھولے کے ساتھ لٹکا کے کہتی ہیں رام بھگوان کرشنا ہمیں بیٹا دے، تجھے اس مظلوم کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ اور میں بسم اللہ کرا، کیسی آوازیں بلند ہو گئی، ایسے لگتا ہے جیل میں کربلا میں بیٹھے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک بار سانس لیجیے علی اصغر کا صدقہ، ایک مرتبہ آوازیں روک کے سانس لیجیے۔ میں نے آپ کو یادگار کی بات سنائی لاہور کی، میں نے آپ کو انڈیا کی بات سنائی۔ اب آئیے دنیا کو چھوڑیے، میں آپ کو ڈائریکٹ کربلا میں سید مظلوم کے قتل کا فکر پڑھوں۔ سانس میں نے آپ کو دلا دیا، اب قتل کا جملہ ہے، کیسے استقبال کرنا ہے شیعہ ماؤں کے پتر بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیے عربی روایت سنیے، یہ میری پہنوا سے روایت تھی۔ ان الاصغر، جب اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا اور جب تیر لگا ہے اس کے بارے میں، ان الاصغر یتبسم ویضحک، میرے حق میں کیا دیکھا ہے وینقلب علی ید ابی، جب تیر لگا ہے نا علی اصغر کو، پہلے اصغر مسکرایا ہے پھر مچھلی کی طرح تڑپا ہے۔ بھائی جان ہائے واجب تھی یہاں پہ، داڑھی والے بھائی یہاں پہ ہائے واجب تھی، بسم اللہ کرنا، ہائے واجب ہے منہ سے سر کے جانا، پہلے مسکرایا ہے پھر تڑپا ہے، ہونے جو میرے لگا ہے۔ جب اصغر مسکرایا ہے میرے مولا نے کہا، میں تحمل سے مشاہد پڑھوں گا، یہ صداقت کا عطیہ ہے میرے اوپر۔ حسین نے کہا اصغر جی بابا یہ میرا پتر مسکرایا کیوں ہے؟ کہا بابا میرے دادی علی کا فرمان ہے نا کہ جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ بابا ادھر تیر لگا، سامنے دادا کا امامہ اترا ہوا تھا، موٹے موٹے آنسو تھے، داڑھی میں کربلا کی ریت تھی، مجھے رو رو کے کہہ رہا تھا آؤ میرا 3 دن کا پیاسا لال، آؤ میرا ماں، حوصلہ دادا جی، حوصلہ دادا جی، حوصلہ دادا جی، آؤ میرا ماں کو ماں نہ کہنے والا، بابا میں اپنے صدقے جاواں جو ماتم کرنے کے لیے ہے، بابا میں اپنے صدقے جاواں، میں اپنے دادے علی کو دیکھ کے مسکرایا ہوں، اور بابا میرے دادے کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے۔ ہاں میرا پتر شاباش تو نے اچھا کیا۔ اچھا اب یہ بتا اصغر بیٹا کہ تڑپا کیوں تھا؟
जरा मेरे करीब बैठो भाई। कहा बाबा तड़पा नहीं हो, मैंने तेरे हाथों को मुसल्ला इमामत समझ के सजदा शुक्र किया है। असगर लाल सर के जैसे समझ गयो, सर के जामा जैसे समझ गयो। असगर लाल ये सजदा होता है नेमत पे। मेरा पुत्र तीर लगना नेमत नहीं मुसीबत है, और मुसीबत पे इसलिए मसाइल कहते हैं ना, मुसीबत पे पुत्र सबर होता है, सजदा नहीं होता। कहा बाबा ये जिसे लोग मुसीबत समझते हैं ना, मैं उसे नेमत समझता हूँ। मेरा पुत्र वो कैसे जिसे घर छोटी औलाद हो गई चीखा निकल जाएंगियां, रो के असगर कहता है बाबा वजह ये है, इसलिए मेरा मरना, मेरी शहादत, मेरा कत्ल नेमत है। शब अशूर जब हर माँ अपना पुत्र तैयार कर रही थी ना, मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आती थी, रो रो के कहते असगर काश कर बना 10 साल के बाद हो जाती, असगर तू जवान होता, असगर मैं भी शहीद सदके जी बिस्मिल्लाह करा, असगर मैं भी शहीद की माँ बन जाती, असगर मैं भी पाक ज़हरा के मध्य लगने के लायक हो जाती। हुसैन रो के कहता जा फिर फर्जंदे ज़हरा का वादा हुआ, मेरी माँ कयामत वाले दिन अकबर की माँ को बाद में मिले, तेरी माँ को पहले सीने लगा के कहेगी रुबाब तेरा तो गोलियां भी नहीं तोड़ सकता था। मेरा दिल करता मैं एक ऐसा जुमला था कि बेसाख्ता बगैर जाकिर के आप जब भी सोचे आपकी हाय निकल जाए, ऐसा जुमला था। लेकिन उसके लिए वादा करें, एक मतलब सारे भाई आवाज रोकें, खामोशी से बैठें, एक बार सांस लें, क्योंकि ये जुमला ऐसा है। मैंने जब इंग्लैंड में कहा मुझे पाक अली असगर के जूदे की कसम है, मुझे पानी अशरा ने कहा कि 16 से 17 तक खवातीन बेहोश हो गई हैं। इतना सख्त जुमला कही, इसलिए मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि हिम्मत की आपने सांस रोका, अब मैं कहना कहूँगा। और अगर मेरा फिक्रा बिल्कुल आपको लगे कि हक है, फिर आपने ऐसे रोने जैसे हक है। मैंने वहां इंग्लैंड में कहा था सबसे बड़ा मजलूम अकबर कासिम अब्बास से ज्यादा असगर है। एक मोमेंट कहता है वो कैसे, कौन सुना जा रहे, मैंने कहा इसलिए शादी असगर सबसे बड़ा मजलूम है। कैसे? हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली थी, लगती नहीं देखी, कासिम के टुकड़े उठाए थे, होते नहीं देखे, गाजी के बाजू चूमे थे, कटते नहीं देखे। मेरी माँ बहनों, मैंने कहा था असगर वो वाहिद मजलूम है जिसका तीर हुसैन ने आता भी देखा है। सबके जाना जी बिस्मिल्लाह हुसैन, सबके जाना, हौसला पाक बीबी आप राजी हो, जिसका तीर लगता आता भी हुसैन ने देखा है और लगता भी। एक बार साल मैंने कहा था ना जिगर फट सकता है, सांस लीजिए, हौसला कीजिए। मैं आपको एक नफ्सियाती जुमला बताऊं, ये जो माँ है ना जिसकी गोद में बच्चा होता है, या मेरी कई बहनें होंगी जिनके गोद में छोटे बच्चे हैं, आप घर जाकर किस पूछिएगा कि सारा दिन माँ घर के काम करती है, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगता है, वो जिस भी काम में हो, मशीन पे हो कपड़ों वाली या किचन में हो, जहां भी हो ना, अंधेरा लगते वो कहती है हाय मेरा बच्चा। अब वो काम छोड़ के वहां जाती है जहां उसका बच्चा होता है, ये उसकी ममता का तकाजा और मजबूरी है। यही वजह थी शाम में गरीबा जब सैयदजादी को लूट पड़ी है ना, तो दौड़ती हुई रुबाब मख्तली में आई और कहती है हुसैन मौला मेरे असगर का ख्याल करना, आज मेरे पुत्र को जंगल में पहली रात है। और मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, आज मैं सदके जावा, आज मेरे पुत्र को जंगल में पहली रात है। ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं ना, मैंने बुजुर्गों की हाय के सदके में छोटे बच्चों से 2 बातें करनी है। जब पुत्र के छोटे बच्चे मासूम बैठे हैं, आप देखिए पुत्र, जब आप अली असगर की शहादत सुनते हैं तो आपके सामने जाकर कहता है ना कि उस जालिम ने घुटना टेक के तीर मारा था। अब बच्चे रोके ना जी, कहते हैं ना पुत्र पता क्या वजह थी, वो बड़ा जवान था, वो बोला घुटना इसलिए पुत्र देखा था कि तीर इतना बड़ा था, खड़े खड़े चलाना मुमकिन नहीं था। बाबा जी मैंने जुमला कहा था, खुदा की कसम मैं आप भी चीखा मार के रोया था, तो हो सकता है आपकी भी चीखें निकल जाए। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली रज़ियल्लाहु कसम सैयदादा, जिस हरामी ने असगर को तीर मारा वो काबे का हाजी भी था, कुरान का कारी भी था। इसी बात की बतानी है, वो काबे का हाजी के जाना, हौसला वो काबे का शादी हाजी भी था और कुरान का कारी भी था, जिसने रुबाब के असगर को तीर मारा। उत्तर तीर इतना बड़ा था कि खड़े खड़े चलाना मुमकिन नहीं था। एक बात होगी, एक बात मैं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बेटा करूंगा। अच्छा, जब तीर लगा है ना तो खून निकला था, कितना
اتنا سا। اب مجھے بتائیے کہ جب حسین کے ہاتھ پہ خون آیا ہے تو کیا کیا تھا؟ سب کے درمیان سا اس داڑھی پہ ملا جس سے اکبر کی پرچی سفید کر رہے تھے۔ چاچا جی میرا دل کرتا ہے میں تم لوگ کے جملہ سناؤں گا۔ ایک مثال، تیر لگا، جیلم محلہ مشین امام پر کا جعفریہ زیغم مجتبائی پڑھ رہا تھا، یہ لوگ باہر جا کے مذاق اڑاتے ہیں اور سارے شیعہ رو رہے تھے، اور ان کا ذاکر کہتا ہے بابا جی کہ تیر اصغر کے کان میں لگا۔ میں گیا امامیہ بارگاہ میں، وہاں ان کا ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تیر تو گلے میں لگا۔ پھر میں پینے گیا، ایک ذاکر نے کہا کہ تیر تو اصغر کے سینے میں لگا تھا۔ یار یہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ پھر لوگ ہاتھ پہ ہاتھ پھینک کے ہمارا مذاق اڑاتے۔ کیمرے والے بھائی کو سمجھ آ گئی میں کیا کروں، پہلے رو پڑا، غازی کے علم کی قسم ہے سارے ذاکر سچے ہیں، اگر تمہیں چیک کرنا ہو نا کیسے سچے ہیں، گھر سے 6 ماہ کا بچہ لے، 3 نوکوں والا تیر لے، درجی سے سیتا لے، تجھے سمجھ آ جائے گی پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی، دوسری نوک اصغر کے گلے میں جاری لگی تھی، پتر چھوٹے پتر تیسری نوک میں اصغر کا سینہ پھاسی، بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا۔ میرا پتر میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک بات آپ سے کروں گا، یہ 4 5 6 معصوم بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا پتر 2 بچے آپ 3 پتر، بیٹا سارے بچے مجھے ہائے کر کے بتانا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پتر جب چھوٹے بچے پہ کوئی ظالم ظلم کرتے ہوئے تماچے مارتا ہے تو بچے کا بس نہیں چلتا، پھر وہ روز ایک فکرہ کہتا ہے، وہ کہتا تم نے مجھے مارا ہے نا کوئی بات نہیں، میں شام کو اپنے ابو کو بتاؤں گا، میں اپنے چاچا کو بتاؤں گا، میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا، میں اپنے دادا کو بتاؤں گا، کون سا شیعہ ہے جو ماتم نہ کرے، کون سی میری بہن ہے جو کرسی کے لیے آئی ہو اور ماتم نہ کرے۔ غازی کے عالم کی قسم امام جعفر صادق کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا بچوں کی طرح میرا دادا حسین کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا، میں کہوں گا نانا اور تیری امت حوصلہ، یا زہرا حوصلہ بابا جی حوصلہ، پاک بھی رباب ہم پہ راضی رہنا، ایسے کوئی اپنے بچوں کو نہیں روتا جیسے یہ حوصلہ بھائی جوان، حوصلہ تیری حالت غیر ہو رہی ہے، حوصلہ بسم اللہ کرا، ایک بار سانس لیجیے، نظر اللہ ناد حسین، حوصلہ آپ کو بسم اللہ بابا جی، حوصلہ حوصلہ، آپ کو پتا ہے ہر ذاکر کہتا ہے ماتم کرو اور ماتم کرو اور چیخیں مارو، میں آپ کا وہ پتر ہوں جو بار بار کہتا ہے حوصلہ، ایک بار سانس لیجیے، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ، میری بہنیں بھی ایک بار سانس لیں، میری بیٹیاں بھی، میری مائیں بھی، میری مرشداتیاں بھی، علی اصغر کے صدقے میں ایک بار سانس لیں، آواز کو روکیں، بس آخری فکرہ کہنا میرے عزیزوں ایک بار سانس لے لو، اگر اگلا فکر ایسا کہ جگر پھٹ سکتا ہے 1.5 منٹ اور پڑھنا ہے۔ سلام میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ماتمی بھائیوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ جو تیر اصغر کو لگا تھا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ سنا ہے، سب نے سنا ہے۔ ادھر دیکھیے 10 محرم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھری ہوتی ہے، وہ چھری ہم مارتے ہیں، آپ اٹھا کے لے کے یہاں بھی نشان ہوں گے، ہم مارتے ہیں۔ 3-4 دن میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھی گرم کر کے اس کے اوپر لگاتی ہیں، حسین کا معجزہ ہے، وہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چھری سے ہم مارتے ہیں اس میں زہر نہیں ہوتا، اور جس اوزار پہ زہر ہوتا ہے نا جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے زخم کھلتا ہے۔ مجھ پہ یقین نہ ہے، کل جہنم کے بڑے ڈاکٹر سے پوچھنا کہ ہمارا ذاکر یہ کہہ کے گیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ مجھے آپ کی ہائے کی قسم ظالم نے وہ تیر مارا جس پہ زہر تھا۔ جب کٹا ہوا پتھر لے کے حسین خیمے گیا ہے تو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے پکڑا تھا؟ علی کی بے اولاد بیٹی ہے، بی بی پاک سال ایکٹرانی، بی بی پاک آخری منٹہ میرا سال ایکٹرانی، بی بی پاک کلثوم نے کپڑا ہٹا کے ماتم کر کے کہا حسین ہم نے سنا ہے کہ تیر گلے میں لگا ہے، اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا۔ کہا میری بہن ظالم نے وہ تیر مارا ہے جو زہر میں بجھا، جی بسم اللہ کرا۔ ابھی بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بی بی آئی جس نے بال کھولے اور ہائے غریبی، ہائے غریبی، کون بی بی؟ اصغر کی ماں ہائے غریبی کہہ کے حسین کے پاس آئی۔ سبھی لوگ کے کہتے ہیں رباب، میرے کو دیکھا جی رباب تیرا حق بنتا ہے، تیرا بیٹا کیوں کٹ گیا، تیرا بیٹا مارا گیا، تیرا اصغر قتل ہو گیا، تیرا حق بنتا ہے بال کھول، مٹی ڈال، ماتم کر۔ ان کے آنا گل سنیں
یہ میری بہن سے جملہ ہے. بیٹی رو کہتی ہے مولا میں اپنے پتر پہ نہیں رو رہی. تو پھر کس پہ رو رہی؟ فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے. مولا اتنا غریب بن کے کیوں روتا ہے؟ مولا تو بڑا مشکل اکبر کے لاشے پہ گیا تھا ایسے نہیں رویا. غازی تک جاتے ہوئے لوگوں نے تجھے تماچے مارے ایسے نہیں رویا. تو نے بھاگ بھاگ کے کربلا سے قاسم کو اکٹھا کیا ایسے نہیں رویا. جڑا کرم معلوم کرنا ہے ہاتھ سینہ پہ نہ کرے. مولا جیسے میرے پتر پہ رو رہا ہے اتنی غریبی کون سی کا اثر کی نا میرا جگر پھٹ گیا. کہا مولا کیا ہوا؟ تو میں ظالم نے اس وقت تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چومنے لگا تھا اور میری نیت تھی میں پتر کا آخری بار منہ چوم لوں اور میں اصغر کو بوسہ دینے لگا اور ظالم نے تیر مار کے اور باپ کی حسرت کو مار ڈالا. ماں کے ہاتھوں پہ مسجد ہے باپ قبر بنا رہا ہے. میں نہیں کرتا حسین نے کیسے چھپایا پر اتنا بتاتا ہوں حسین نے نشانے قبر کو مٹا دیا. 11 محرم جب سر لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوئے بابا جی معاف کریں گے جیسے ہی سر بلند ہوئے ایک ظالم کہتا ہے ایک سر کم ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا شادی ماں پہ کس تو بابا جی وہ کہتا ہے سامنے پیپا ہے اس کے قریب حسین کوئی بچہ چھپا رہا دفن نہیں چھپا رہا تھا. کہتا جلدی کرو 70 نیزے والے جاؤ اور جا کے رباب کے اصغر کا لاشا ڈھونڈ کے لاؤ. جہنم والو مجھے آپ کی ہائر ماتمگیریہ کی قسم ہے یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں رباب اور سکینہ کے جگر میں لگ رہے تھے. ایک نیزہ بھاری ہوا اور ٹوٹے چھوٹے جیسے ہی نیزہ بلند ہوا خالی نیزہ نہیں رباب کا اصغر بھی موقع نیزہ پہ بلند تھا. مجھے اپنی ماں بہنوں کی چادروں کی قسم اس حرام زادے نے اصغر کی خوش زلفوں میں ہاتھ ڈالا جو گھٹنا دیکھا کمر سے خنجر نکالا رباب کے سامنے اصغر کا گوشت کاٹنے لگا. ابھی کچھ گوشت باقی تھا اس نے اصغر کی گردن کو موڑ دیا. رباب نے کہا لیا اب تو راضی ہے ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا میرا اصغر 3 بار. ماتم حسین